رسول ختم الرسول ہے نا ہمارے نبی. جہاں نبوت ختم ہوئی ہے آپ پر وہیں رسالت بھی ختم ہوئی ہے آپ پر. تو رسول آخری ہیں, تو اگر ایز اے نبی نہیں بچایا تھا تو ایز اے رسول بچا لیتا. پھر کیوں نہیں بچایا؟ کہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہو, بات صحیح کہہ رہے ہو. نبی آخری نبی ضرور ہیں, رسول آخری رسول ضرور ہیں. نبوت ختم ہو رہی ہے, سلسلہ نبوت ختم ہو رہا ہے, سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہو رہا. توجہ کا طالب ہوں. سلسلہ رسالت ختم ہو رہا ہے, سلسلہ عصمت ختم نہیں ہو رہا. اگر سلسلہ ہدایت ختم ہو رہا ہوتا, سلسلہ عصمت ختم ہو رہا ہوتا, تو جس طریقے سے نسل اسحاق سے عیسیٰ کو بچایا, نسل اسماعیل سے محمد کو بچا لیتا. مگر میرے نبی کا آنا اور ایک عرصے زندگی گزارنے کے بعد, لوگوں کو ہدایت کے راہ پر گامزن کرنے کے بعد چلے جانا, اس بات کی دلیل ہے کہ سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے, سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا. سلسلہ رسالت ختم ہوا ہے, سلسلہ عصمت باقی ہے. یہی وجہ ہے جب سلسلہ ہدایت اور سلسلہ عصمت کی آخری کڑی آئے گی تو اللہ نے اس کو بچا لیا ہے. بس اس فرق کے ساتھ بچایا کہ عیسیٰ کو بچایا تو آسمان کی بلندی پر بچایا, اور میرے امام کو بچایا تو زمین پر رہ کر کے بچا لیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اذان کب ختم ہو رہی, کب شروع ہوگی؟ ابھی ٹائم ہے, ابھی 20 منٹ ہے. علی کے غلاموں کی ایک عادت یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے کوئی بات نہیں مانتے. فاتو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر کہنے میں سچے ہو تو دلیل دو, ورنہ کیوں. اچھا سمجھ میں نہیں آتا, اے اللہ تو بتا کہ تو نے یہ نبوت کے سلسلے کو ختم کیوں کر دیا؟ سوال ہے نا, یہ رسالت کے سلسلے کو ختم کیوں کر دیا؟ دیکھیں جہاں پہ یہ ایسی چیزیں ختم ہوتی ہیں, کوئی منصب ختم کیا جاتا ہے, تو بہت سے اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اتنی کوالٹی کا بندہ نہیں ملتا, صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں, باصلاحیت افراد نہیں ہیں, لہذا منصب ختم. ایک سنی برادر جو خوش عقیدہ سنی تھا, اس نے ایک مولانا سے یہ سوال کیا کہ اللہ نے رسالت کا سلسلہ ختم کیوں کر دیا, اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کیوں کر دیا؟ سلسلہ ختم اس وقت ہوتا قبلہ کہ جب ایسے افراد اس سماج میں, اس معاشرے میں موجود نہ ہو, مگر اس سماج اور معاشرے میں علی جیسی شخصیت موجود تھی. تو علی کے ہوتے ہوئے سلسلہ رسالت ختم کیوں ہو گیا؟ علی کے ہوتے ہوئے سلسلہ نبوت ختم کیوں ہو گیا؟ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ کہ نبی کے بعد علی نبی ہو جاتے, رسول کے بعد علی رسول ہو جاتے. بات تو صحیح ہے, آپ سوچیں, اگر باصلاحیت افراد سماج معاشرے میں نہ ہو تو ٹھیک ہے منصب ختم ہو جائیں, لیکن جب موجود ہیں تو پھر منصب ختم کیوں ہوئے؟ مگر مولانا نے جواب دیا, سنیں, کہ صرف باصلاحیت افراد کے نہ ہونے کی بنیاد پر یا ہونے کی بنیاد پر منصب ختم نہیں ہوتے, بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ضرورتیں ختم ہو جائیں, نہیں توجہ کی آپ نے, اگر ضرورتیں ختم ہو جائیں تو منصب ختم ہو جاتے ہیں. نبوت کا کام کیا ہے؟ خبر کو لانا. نبی کہتے ہی اسے ہیں جو وہاں کی خبریں لائے یہاں پر.
رسول کا کام کیا ہے؟ کیا اس خبر کو عام کرنا، پھیلانا، پیغام کا پہنچانا، کہ جب تک خبریں آتی رہیں، نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، جب پیغام آتے رہے، رسولوں کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب خبریں کامل ہو گئی اور غدیر میں دین کامل ہو گیا، بھائی جب ساری خبریں آنا بند ہو گئی، غدیر میں دین کامل ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت نبیوں کی نہیں رہی، ضرورت رسولوں کی نہیں رہی، لہذا اللہ نے نبوت کا سلسلہ بھی ختم کر دیا، رسالت کا سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ لیکن عزیزوں، ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ جو خبریں آئی ہیں، یہ جو پیغام آیا ہے، اس کی حفاظت کی جائے، اور امامت کا کام ہے حفاظت کرنا، لہذا امامت باقی رہ گئی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لہذا امامت باقی رہ گئی۔ اچھا، امامت باقی رہ گئی کیوں؟ کہ اس کا کام ہے حفاظت کرنا۔ امامت کا کام کیا ہے؟ حفاظت کرنا۔ اچھا، امامت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ امامت کی ذمہ داری، امامت کے دو کام ہوتے ہیں۔ امام حافظ شریعت بھی ہوتا ہے اور قائد امت بھی ہوتا ہے۔ امام حافظ شریعت بھی ہوتا ہے اور قائد امت بھی ہوتا ہے۔ حافظ شریعت کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ حافظ شریعت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور قائد امت کے لیے، امت کی حفاظت کے لیے طاقت و قوت کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کون ہوگا؟ جو علم میں سلونی کا دعویٰ کرے۔ اور امام کون ہوگا؟ جس کے لیے کہا جائے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد۔ تو اگر امامت کو دیکھنا ہے تو کسی غیرے میں مت دیکھ لینا۔ امامت میں کوالٹی دیکھنا، کس کے اندر کوالٹی پائی جاتی ہے۔ تو ہم اس ذات کو امام تصور کرتے ہیں جس کا بچپنا ایسا ہو کہ جب نبی کی آغوش میں آئے تو توریت کی تلاوت کرے، زبور کی تلاوت کرے، انجیل کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اور ان 4 صحیفوں کی کتابوں کی تلاوت کر کے اعلان کرے کہ میں وہ ہوں جو علم میں کامل ہوں۔ اور اسی بچپنے میں اجدر کے 2 ٹکڑے کر کے بتائے کہ میں طاقت میں بھی کامل ہوں۔ امام ایسا ہونا چاہیے جو علم میں بھی کامل ہو، طاقت میں بھی کامل ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ امام جو علم میں بھی کامل ہو، جو طاقت میں بھی کامل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ محافظ شریعت ہو۔ اچھا، جب علم کا تذکرہ ہے تو کیوں نہ چند منٹ اس امام کا ذکر کیا جائے جس کی آج مجلس ہے۔ کیا نام ہے اس امام کا؟ امام محمد باقر۔ کب پیدا ہوئے؟ 1 رجب سن 57 ہجری کو۔ عجیب اہتمام ہے، قسم خدا کی عجیب اہتمام ہے۔ 1 رجب سن 57 ہجری۔ جب شہید ہوئے تو ایج کتنی تھی؟ 57 سال۔ سن 57 میں ولادت، ایج پائی سن 57، یعنی 57 سال کی ایج۔
کب شہید ہوئے؟ سن 114 ہجری، 57 سال۔ میں نے 2 سلسلے بیان کیے، ایک سلسلہ عصمت شروع میں کہا تھا اور ایک سلسلہ امامت۔ سلسلہ امامت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امام کون سے امام ہیں؟ 5ویں۔ اور سلسلہ عصمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کون سے معصوم ہیں؟ 7ویں۔ امام کی ولادت میں یہ راز پوشیدہ ہے، 5 کو دیکھو تو 5ویں امام ہیں، 7 کو دیکھو تو 7ویں معصوم ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ 57 سال کی ایج، عجیب اہتمام ہے اس امام کی ولادت کا۔ آپ کو مدینہ کی اس گلی میں لے کے جاؤں جہاں پر جابر ابن عبداللہ موجود ہیں، پیغمبر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور سوال کر رہے ہیں، اے نبی اللہ، یہ صاحبان امر کون ہیں اور کتنے ہیں؟ کہ اللہ تم پر رحمت نازل کرے، بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ کہ یہ صاحبان امر 12 ہیں۔ اللہ نے جب زمین اور آسمان کو خلق کیا اور مہینوں کو بنایا تو مہینوں کو 12 بنایا ہے، یعنی 12 مہینے ہیں، اور ان کی تعداد کے اعتبار سے صاحبان امر بھی 12 ہیں۔ کہ کون کون؟ اب امام نے، نبی نے بیان کرنا شروع کیا۔ پہلے علی ابن ابی طالب، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے امام زین العابدین۔ پوری ایک لسٹ ہے اماموں کی جو نبی نے کہا ہے۔ 5ویں امام محمد باقر، اور اس کے بعد کہنے لگے، اے جابر، تم میرے اس بیٹے کا زمانہ دیکھو گے، تم میرے اس بیٹے کا زمانہ دیکھو گے، اور جب تم ان سے ملاقات کرنا تو میرا سلام کہہ دینا۔ ملاقات کرنا تو میرا سلام کہہ دینا۔ زمانہ گزرتا رہا، پیغمبر نے وصال کیا، مولا کائنات کا زمانہ ختم ہوا، امام حسن شہید کر دیے گئے، امام حسین شہید کر دیے گئے، امام زین العابدین شہید کر دیے گئے، مگر جابر، زمانے کا اثر تو ان کے اوپر بھی ہوتا ہے نا۔ حالت یہ ہے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کمر خمیدہ ہے، نظروں سے دکھائی دینا تقریباً ختم ہو گیا ہے، مگر مدینے کی گلیوں میں، مدینے کے چوراہوں میں، کبھی مسجد میں آ کر کے، کبھی گلیوں میں جا کر کے، باقر کہاں ہو، باقر کہاں ہو، اینا باقر، اینا باقر، باقر کہاں ہو، باقر کہاں ہو۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جابر کمزور ہیں، جابر بوڑھے ہیں، جابر کو نظر نہیں آتا، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ کسی نے سوال کیا، جابر کسے پکار رہے ہو؟ کہا کہ باقر کو بلا رہا ہوں۔ تو ہمارے سماج میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، اس وقت بھی ایسے لوگ تھے کہ اب وہ جابر کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں، جابر، بڑھاپا ان کے اوپر غالب آ گیا ہے۔ جابر اپنے کانوں سے یہ باتیں سن رہے ہیں، مگر جابر مطمئن ہے کہ اگر میرے نبی نے کہا ہے کہ باقر کو سلام کہنا ہے تو باقر ملے گا ضرور، اور ملاقات سے پہلے موت آ نہیں سکتی۔ اس ایمان کے ساتھ گلیوں میں اینا باقر، بازاروں میں اینا باقر، جہاں جا رہے ہیں اینا باقر، باقر کہاں ہو، باقر کہاں ہو۔ امت تانا دے رہی ہے، دیوانے ہو گئے ہیں، مگر جابر مطمئن ہے اس امت کیا کیا کہنا، اس نے تو امامت کے معاملے میں جب نبی کو ہزیان اور دیوانہ کہہ دیا تو میری اوقات کیا ہے۔ امت کہہ رہی ہے، مگر وہ تلاش کر رہے ہیں۔ ایک جگہ پر، ایک راستے میں ملے امام باقر، کہا جس باقر کو تم تلاش کر رہے ہو وہ میں ہوں۔ کہا اچھا، کہ فرزند رسول ذرا قریب آئیے۔ امام قریب آئے، اس کے بعد کہا تھوڑا دور جائیے۔ امام دور چلے گئے، فوراً جابر آگے بڑھتے ہیں، گلے میں باہیں ڈال دیتے ہیں۔ کہا جابر، اتنا تو بتا دو، وہ امانت تو مجھے دے دو جو نبی نے دی تھی۔ کہا سلام کہا تھا،
سلام کا جواب دیا. اب تو عالم یہ ہے کہ صبح ہوتی ہے تو امام کے ساتھ، شام ہوتی ہے تو امام کے ساتھ. ایک مرتبہ امام محمد باقر نے کہا جابر تم وہ ہو کہ جس نے نبی کا زمانہ بھی دیکھا ہے، تم وہ ہو کہ جس نے علی کا زمانہ بھی دیکھا ہے، تم نے حسن کا زمانہ بھی در کیا ہے، تم نے حسین کا زمانہ بھی دیکھا ہے، تم نے میرے بابا کا زمانہ بھی دیکھا ہے، تمہارا ایمان کیا ہے؟ تم ایمان کی کس منزل پر ہو؟ کہا آقا ایمان کے بارے میں یہ ہے کہ دنیا سے رغبت ختم ہو چکی ہے، دنیا میری نظروں میں ہیچ ہے. پھر کا مطلب کہ یہ کہ میں دولت کے اوپر ترجیح دیتا ہوں فقر کو. توجہ کے طالب ایمان کا اندازہ لگائیے. صحابی ہیں نا، ایک ایک کے نہیں، 5 کے صحابی ہیں، مگر ایمان کی دلیل دیکھیے. پوچھا دین تمہاری نظر میں کیا ہے، ایمان کس منزل پر ہے؟ کہا دنیا ہیچ ہے، میں دولت کو ترجیح دیتا ہوں کس پر؟ فقر پر. نہیں، میں فقیری کو ترجیح دیتا ہوں دولت پر، میں ضعیفی کو ترجیح دیتا ہوں جوانی پر. توجہ کیا کہہ رہے ہیں جابر؟ میں ترجیح دیتا ہوں دولت پر فقیری کو، میں ترجیح دیتا ہوں جوانی پر ضعیفی کو. کہا اتنے معصوموں کے ساتھ رہے ہو اور ایمان کی منزل یہ ہے؟ جابر اتنے معصوموں کے ساتھ رہے. اچھا مولا آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ کے ایمان کی منزل کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ ہی بتا دیجئے. دیکھیے میں صحابیت کے حوالے سے بس اتنا کہوں گا کہ جابر کا جواب کوئی عام جواب نہیں تھا. قسم خدا کی اگر ہمارے اس وقت کسی سے سوال کیا جائے تو جو جواب جابر نے نہیں دیا، جو جواب جابر نے دیا ہے ویسا جواب بھی ہم نہیں دے پائیں گے. تو جابر نے اپنے اعتبار سے، اپنے ایمان کے اعتبار سے جو جواب دیا ہے وہ تو صحیح ہے، مگر امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جابر اتنی معصوم ہستیوں کے ساتھ رہے ہو مگر ایمان کی منزل یہ ہے کہ میں ختم نہیں ہوتی. جابر ایمان کی منزل پہ ہونے کے باوجود یہ میں باقی کیوں ہیں؟ جب تک یہ میں رہے گی ایمان آئے گا نہیں. جب تک یہ میں رہے گی ایمان. یہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ میں فقیری کو ترجیح دیتا ہوں دولت پر، میں بڑھاپے کو ترجیح دیتا ہوں جوانی پر، میں مرض کو ترجیح دیتا ہوں صحت پر، کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ مولا آپ کا ایمان کیا ہے؟ کہ ہمارا ایمان دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھو تم وہ ہو کہ جو ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہو، میں کے اوپر بھروسہ کرتے ہو، لیکن ہم وہ ہیں جو کہتے ہیں اگر مرض ادھر سے مل رہا ہے تو وہ قبول ہے، بڑھاپا ادھر سے مل رہا ہے تو وہ قبول ہے، جوانی ادھر سے مل رہی ہے تو وہ قبول ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو اگر چیزیں وہاں سے ملیں، خوشی اگر وہاں سے مل رہی ہے تو مومن وہ ہے جو اس کا استقبال کرے. غم وہاں سے مل رہا ہے تو مومن وہ ہے جو اس کا بھی استقبال کرے. فرق ہے ہمارے ایمان میں اور اماموں کے ایمان میں. ہم جب مصائب ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، جب مصیبتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں. مگر امام وہ ہیں کہ جب ان کے اوپر مصیبت پڑتی ہے تو اللہ سے اور قریب ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جن کا رتبہ ہے سوا، ان کو سوا مشکل ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ امام کی زندگی کے کچھ اور بھی پہلو ہیں جس کو میں اجاگر کرتا. مگر عزیزو اتنا باکمال ایمان اگر قسم خدا کی جیسے رہبر ہمارے پاس موجود ہے، اگر اور دوسری قوموں کے پاس ہوتے تو وہ ہم سے زیادہ ان کا دیکھ ریکھ کرتے.
لیکن ہم نے قدر نہیں کی۔ کمال کی کس منزل پر تھے امام محمد باقر؟ ظلم نے چاہا کہ اگر یہ زندہ رہیں گے تو پھر ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، لہٰذا طرح طرح کی کوششیں کی جانے لگیں کہ کسی طریقے سے امام محمد باقر کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے۔ امام نے کئی بادشاہوں کے زمانے دیکھے ہیں، سارے بادشاہ آتے رہے گزرتے رہے۔ ہشام کا زمانہ آیا، ہشام نے ایک پلاننگ کی کہ مجھے امام کو ختم کرنا ہے، اور ایسی پلاننگ کی کہ جیسی پلاننگ اس سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی۔ کہا سب زہر دیتے ہیں انگور میں، سب زہر دیتے ہیں کھانے میں، سب زہر دیتے ہیں شربت میں، مگر میں امام کو زہر زین میں دوں گا۔ زین کو زہر قاتل میں ڈبونے کے بعد امام کے لیے تحفتاً پیش کیا، کہا جاؤ اور امام کو دے دینا اور ان سے کہنا کہ اس کے اوپر سواری کریں، اور یہ خاص کر کے آپ کے لیے بنائی گئی ہیں۔ زین امام کے پاس آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ خلیفہ نے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ خاص کر آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ امام جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، مگر امام ایک جملہ کہتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی مرضی یہی ہے کہ میں زین پہ بیٹھوں تو میں زین پہ بیٹھوں گا۔ یہ کہہ کر کے امام زین پہ بیٹھے۔ عزیزوں، لائٹ اگر ہو سکے تو بند کر دیجیے گا، کیونکہ اس لائٹ کا فائدہ کیا ہے؟ شمع امامت تو گل ہو گئی۔ دنیا تو امام محمد باقر کے وجود سے خالی ہو گئی۔ ہاں، امام زین پر بیٹھے۔ تاریخ کہتی ہے زہر نے بدن میں سرایت کرنا شروع کیا۔ 3 دن تک امام، میرا اور آپ کا امام، بستر پر کروٹیں بدل رہا ہے۔ 3 دن کے بعد جب امام سے نہ رہا گیا تو اپنے بیٹے امام جعفر صادق کو بلاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، بیٹا 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 میرا آخری وقت آ گیا ہے، اے میرے لال میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں نے اپنے بابا کو دیکھا ہے، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ بیٹا میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ بابا وصیت کیجئے، وصیت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹا تم ہی مجھے دفن کرنا، تم ہی مجھے کفن پہنانا، تم ہی مجھے غسل کرنا، اور رازہ امامت کو امام جعفر صادق کے حوالے کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا چند افراد کو بلا کے آؤ تاکہ میں پہچانوا دوں کہ میرے بعد تم امام ہو۔ افراد آتے ہیں، امام نے لوگوں سے بھی وصیت کی ہے کہ میرے بعد امام جعفر صادق امام ہے۔ اس کے بعد عزیزو امام اس دنیا سے چلا جاتے ہیں وصیت کے مطابق۔ ہاں جو وصیت کر رہے تھے تو ایک وصیت اور کی تھی، بیٹا تم دفن کرنا، بیٹا تم کفن پہنانا، بیٹا تم مجھے میری تجہیز و تکفین کرنا۔ اے میرے لال مجھے دفن کرنے کے بعد بھول نہ جانا، میرے لال مجھے دفن کرنے کے بعد بھول نہ جانا، بلکہ جب بھی حاجی لوگ جمع ہو تو مینا میں میرا ماتم کروانا۔ اس کے لیے میں نے رقم الگ کر کے رکھ دی۔ امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، امام کی جو وصیت تھی امام نے پوری کی ہے، دفن بھی کیا ہے، کفن بھی پہنایا ہے، ہر وصیت کو امام جعفر صادق نے پورا کیا۔ ارے پورا کیوں نہ کرتے جس کا جوان بیٹا زندہ ہوتا ہے، اس کی وصیتوں پہ عمل کیا جاتا ہے۔ مگر ہائے سید سجاد، کربلا کا میدان یا تو امام باقر نے بلایا تھا، لیکن وہاں کا منظر کیا ہے؟ ایک امام ہے جو زخموں سے چور ہے، ایک بیٹا امام ہے جو بستر علالت پر ہے، بہن کے ساتھ آئے، اے بیٹا سید سجاد میرا آخری وقت ہے، مگر جب بھی میرے چاہنے والوں سے ملنا میرا سلام کہنا اور کہنا۔ ارے رسم وفا یہ ہے جب ٹھنڈا پانی پینا،
تو مجھ حسین کو یاد کر لینا۔ عزیز ہو، امام کی ایک وصیت تھی کہ میرے بعد منا کے میدان میں میرا غم منایا جائے۔ یہ چاہت مجھے ایک ماں کی نظر آئی۔ اے بابا، جب حسین کی شہادت کے وقت آپ نہ ہوں گے، علی نہ ہوں گے، حسن نہ ہوں گے، تو پھر میرے بچے پر روئے گا کون؟ نبی نے کہا ایک قوم ہوگی جس کی عورتیں حسین کی عورتوں کا ماتم کریں گی، جس کے جوان حسین کے جوان کا ماتم کریں گے۔ ہمارا یہاں موجود ہونا دلیل ہے اس بات کی، اے زہرا جب تک زندہ ہے حسین کا تذکرہ کریں۔